السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے جنات کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش کروں گا۔ ایک شخص تھا جس کا ایک گھر تھا۔ اس گھر میں اگر کوئی جاتا، کرائے پہ وہ گھر لگاتا تھا وہ آدمی، تو پہلے تو یہ سلسلہ ہوا کہ جو آدمی اس گھر میں جاتا تھا وہ بیمار پڑ جاتا تھا، سخت ترین بیمار پڑتا تھا۔ پھر یہ ہونے لگا کہ جو اس گھر میں جائے رات میں سوئے کا سوئے رہ جائے، یعنی مر جائے، انتقال ہو جائے۔ اب ڈر سے کوئی اس گھر میں نہ جانے لگا، اور وہ جس کا مکان تھا وہ بھی کرایہ پہ لوگوں کو اب نہیں دینے لگا۔ وہ گھر یوں ہی ویران پڑا ہوا تھا۔ اب اس کو گھر والے کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس میں جنات کا بسیرا ہے، تو وہ کسی کو وہ مکان نہیں دیتا تھا، یوں ہی پڑا ہوا تھا۔ ایک شخص کو پتہ چلا، وہ اللہ والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ وہ سوچا کہ یہ مکان مالک کا یہ مکان یوں ہی پڑا رہتا ہے، یہ بیچارہ اس کو استعمال نہیں کر پاتا ہے، کوئی ایسی چیز کی جائے، کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ یہ مکان بالکل سیف ہو جائے، محفوظ ہو جائے، کسی کو اس مکان میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ وہ آیا اور اس مکان مالک سے کہا کہ بھائی یہ مکان مجھے کرائے پہ دے دو۔ تو مکان مالک نے کہا کہ بھائی یہ مکان ہم تم کو کیسے کرائے پہ دیں گے، اس میں تو جو آتا ہے وہ مر جاتا ہے، زندہ ہی نہیں رہتا ہے، تو اس لیے اب ہم یہ مکان نہیں لگاتے ہیں، تم کو بھی نہیں دیں گے ہم، تم کو بھی کچھ ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے گا، اس کا ذمہ دار تم بھی نہیں ہو، تم لکھوا لو ہم سے، لیکن یہ مکان مجھے دے دو، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، تم بے فکر رہو۔ جب وہ باضد ہوا تو وہ شخص دے دیا، کہا جاؤ۔ یہ شخص گیا، مکان کو صاف ستھرا کیا، اسی مکان میں رہنے لگا۔ رات میں اس کو پتہ تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جنات بھاگ جاتا ہے، اور اگر نہیں بھاگے گا تو وہ جل جائے گا۔ تو وہ پوری رات آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا، پوری رات۔ اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعمال قرآنی میں یہ واقعہ لکھا ہے شروع میں۔ حالانکہ اعمال قرآنی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جدید اور ایک قدیم۔ قدیم والا جو ہے، پرانا جو اعمال قرآنی ہے، وہ جلدی کتاب ملتی نہیں ہے، اور جو جدید ہے تو وہ تو مل رہی ہے۔ تو قدیم والے میں یہ واقعہ ہے، وہ شخص رات بھر سویا نہیں، بلکہ آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا۔ آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا، پڑھتا رہا، جو مطلب نرم دل جنات تھا وہ تو وہاں سے نکل گیا، لیکن جو سخت ترین جنات تھا، جس کا دل سخت تھا، وہ بھاگا نہیں، تو ایک چیخ نکلی اور وہ وہاں جل گیا،
اور جاتے وقت میں ایک جن ایسا بھی تھا کہ جاتے وقت وہ جن کہنے لگا کہ جاؤ، ہمیں تو کوئی نہیں نکالا، تم ہی ہو جو ہمیں اس گھر سے نکال رہے ہو، ورنہ کس کی طاقت تھی؟ چونکہ وہ شخص اسم اعظم کا عامل تھا، اگر غیر عامل ہوتا تو اس کو یا اس کی اولاد کو بھی پریشان کرتا، لیکن وہ اسم اعظم کا عامل تھا۔ اس نے ایسا کیا، پوری رات لگاتار وہ کئی دن اس گھر میں رہا، کئی دن آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ جب سمجھا کہ اب بالکل یہ گھر بالکل صاف شفاف ہو گیا ہے تو وہ مکان مالک کو وہ گھر حوالہ کیا، کہا کہ اب آپ آزما لیجئے، یہ آپ کا گھر ٹھیک ہو گیا ہے، یہاں جن کا بسیرا تھا اس جن کو ہم نے بھگا دیا ہے، جو نہیں بھاگا وہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ بلا فکر کسی کو آپ یہ مکان دے سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا، یہ اس واقعہ کو سنانے کا، کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو پڑھنے سے کامیابی ملتی ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو دنیا میں تو اس کے فوائد ملیں گے ہی اور آخرت میں بھی ملیں گے، لیکن آج ہم لوگ قرآن سے غافل ہیں، افسوس ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے والا بنائے، آمین۔